اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 113۔ اور قالت الیہود کہتے ہیں یہودی لیست النصارى نہیں ہیں عیسائی علی شیء سیدھی راہ پر، وقالت النصارى اور کہتے ہیں عیسائی لیست الیہود علی شیء نہیں ہیں یہودی سیدھی راہ پر، وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ سب پڑھتے ہیں آسمانی کتاب۔ نجران کے عیسائی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان کی آنے کی خبر سن کر علماء یہود بھی وہاں پہنچ گئے۔ فریقین میں گفتگو شروع ہو گئی۔ درمیانے کلام میں یہود نے کہہ دیا کہ نصارہ کا مذہب بالکل باطل ہے، اور نصارہ نے بھی جواباً کہہ دیا کہ یہود حق و صداقت پر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی غلطی کو ظاہر فرمایا کہ جب توریت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور ان کی رسالت کا ذکر موجود ہے تو توریت پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے یہود کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کریں، اور انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی جو شہادتیں موجود ہیں تو نصارہ کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کریں۔ غرض یہ کہ صحیح راہ تو دونوں سے چھوٹ گئی اور دونوں اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ کذالک اسی طرح قال کہی الذین لا یعلمون مثل قولہم ان لوگوں نے بات کہی جو کچھ نہیں جانتے۔ ان سے مراد بتوں کے پجاری آگ اور ستاروں کے پرستار ہیں کہ اگرچہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب موجود نہیں ہے، یہ تو آسمانی کتاب رکھنے کے باوجود اپنی کتابوں میں حق پڑھنے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو مشرک ہیں وہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہی صحیح راہ پر ہیں اور ان کے علاوہ سب گمراہ ہیں۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت بس اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون جن باتوں میں وہ جھگڑتے رہتے تھے۔ ومن اظلم اور کون زیادہ ظالم ہے ممن منع مساجد اللہ اس سے جو روک دے اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر فیہا اسمہ کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا، وسعی اور کوشش کرے فی خرابیہا ان کی ویرانی میں۔ اولئک ما کان لہم انہیں مناسب نہیں تھا ان یدخلوہا کہ داخل ہوتے مسجدوں میں الا خائفین مگر ڈرتے ڈرتے۔ روم کے عیسائیوں نے اپنے بادشاہ کے ساتھ یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے فلسطین پر لشکر کشی کی اور بیت المقدس کو ویران کر دیا اور اس کی عمدہ عمارت کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح کفار مکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکے رکھتے تھے، تو ان مشرکین کو زیب نہیں دیتا کہ ہدایت پر ہونے کا دعویٰ کریں۔ کیونکہ دعویٰ جس کے ثبوت کے لیے عمل صالح کی گواہی ضروری ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر وہ سب سے زیادہ ظالم ہے۔ لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزیون رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ وللہ المشرق والمغرب اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی۔ فَأَيْنَمَا تو پس جدھر تولو تم رخ کرو فَثَمَّ وہیں وجہ اللہ اللہ کی ذات اللہ رب العزت کی توجہ ہے، ذات خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے خاص قبلہ مقرر کیا، لیکن یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے کہ جہتیں اور سمتیں سب اللہ کی ہیں، مشرق ہو یا مغرب، جنوب ہو یا شمال، سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی جہت اگر کوئی سمت قبلہ بنائی جاتی ہے تو کسی ذاتی خصوصیت کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے قبلہ بنائی جاتی ہے۔ بعض فرقے مغرب کو مقدس مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی اس وہم کو پاش پاش کر دیا اور فرمایا کہ یہ جہت خود سے کچھ بھی نہیں، ان کی حقیقت بس اتنی ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا اور اسی کا حکم ان میں جاری و ساری ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ واسع علیم
خوب جاننے والا ہے، وسیع علم والا ہے۔ وقالو اور بولے اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بنایا ایک بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ، بل لہو بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، کل لہو قانتون سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہود حضرت عزیر کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یقین کرتے تھے، معاذ اللہ۔ تو ان کے ان عقائد فاسدہ کی یعنی غلط عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ زمین کی وسعتوں، آسمان کی پہنائیوں میں جو بھی ہے، جاندار ہو یا بے جان، سب کا سب اس پر اللہ کی مملوک ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے اور وہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کے اللہ کی مملوک ہونے کی مہر لگی ہوئی ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض بنانے والا ہے آسمان اور زمین کا، موجد ہے یعنی نیا بنانے والا، جب کچھ نہ ہو اور اس کو وجود میں لایا جائے تو اس کو ابداع کہتے ہیں، یعنی کہ نہ تو جو کچھ بنایا گیا اس کا پہلے سے کوئی نمونہ ہو، نہ بنانے کے آلات ہوں۔ اللہ رب العزت سب چیزوں کو بغیر نمونہ کے بنانے والا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا جب ارادہ فرماتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن بس حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، فَيَكُونُ وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اور کچھ وہ لوگ ہیں، لَا يَعْلَمُونَ جو کچھ نہیں جانتے، لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ کہتے ہیں کیوں نہیں کرتا اللہ ہم سے کلام، او تَأْتِينَ آیَةٌ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کذالک اسی طرح کہی تھی، قال الذین من قبلہم اس سے پہلے لوگوں نے بھی، مثل قولہم اس طرح کی بات، بے سروپا بات۔ یا حضور اقدس علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ کافر روشن معجزات اور اتنے روشن دلائل دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم ملتے جلتے ہیں ان سب کے دل، قد بینا الآیات بے شک ہم نے صاف صاف بیان کر دی ہیں آیتیں، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ان کھلی نشانیوں کے بعد تمہیں کس نشان کا انتظار ہے کہ جس کے دیکھنے کے بعد تم ایمان لاؤ گے؟ حالانکہ یقین رکھنے والی قوم کے لیے تو اس میں صاف نشانیاں ہیں۔ انا ارسلناک بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈر سنانے والا۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان دوزخیوں کے متعلق، یعنی آپ نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے محبوب، آپ نے تبلیغ حق کا فریضہ بخوبی انجام دے دیا، اب آپ سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ ہرگز خوش نہیں ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہودی، و اور لن نصارا نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع ملتہم کہ آپ پیروی کرنے لگیں ان کے دین کی۔ قل فرمائیے ان ہدی اللہ هو الہدیٰ کہہ دیجئے کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اب یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ یہودی اور عیسائی کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے، بس یہ جو طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں ان کا مقصد قبول ایمان نہیں، بلکہ یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی اپنا دین چھوڑ دیں۔ وَلَئِنْ اگر اتبعت اہواءہم آپ پیروی کریں ان کے خواہشوں کی، بعد الذی جاءک من العلم بعد اس کے کہ جو آ چکا آپ کے پاس علم، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر تو اللہ کی گرفت سے بچانے والا کوئی یار اور نہ کوئی مددگار۔
یہ خطاب امت محمدیہ کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے ہیں تو تم ہرگز کفار کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، ان کا کہا نہ ماننا، اگر ایسا کیا تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ الذین، جن کو آتیناہم الکتابہ، ہم نے دی کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہی ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، ومن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے اس کا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر فرمائی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو فضیلت دی اس زمانے کے سب لوگوں پر۔ بنی اسرائیل کی فضیلت اس زمانے کے لوگوں پر تھی کہ بنی اسرائیل کو حکومت بھی ملی، ان میں کثرت سے انبیاء بھی آئے، ان پر نعمتیں بھی انعام ہوئیں۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ دے گی، نفس عن نفس شیئا، ایک جان کسی دوسری جان کے بدلے، ولا یقبلوا، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدلوں، کوئی مالی تاوان، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ، اور اذ ابتلا ابراہیم، جب آزمایا ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلموں سے، فاتمہن، تو وہ انہیں پورے طور پر بجا لایا۔ یہ آزمائش اس لیے نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی حقیقت کا علم نہیں تھا، بلکہ اللہ اپنے مقبول بندوں کے جذبہ صدق اور اخلاص سے لوگوں کو آگاہ فرماتا ہے کہ ان پر جو اللہ کا فضل ہو رہا ہے وہ یوں ہی نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اس لطف کے ہر طرح مستحق ہیں۔ ان بلندیوں کی طرف جانے والا راستہ آزمائشوں اور ابتلا سے ہو کر گزرتا ہے۔ قال، فرمایا، انی، میں، جاعل کا، تمہیں بنانے والا ہوں، للناس، لوگوں کے لیے، اماماً، امام، یعنی تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو وہ امتحانات جن سے حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا تھا، وہ ریگستان میں اپنی زوجہ اور اپنے ننھے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے پیش کرنا، آتش نمرود میں کود جانا، اور اس کے علاوہ تمام احکام شریعت پر عمل کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا انعام فرمایا کہ آپ کو تمام کا امام بنایا۔ امام کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے، یعنی تمام انبیاء اور ان کی امتیں آپ کی پیروی اور اتباع کریں گی۔ قال، فرمایا، ومن ذریتی، اور میری اولاد سے بھی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اللہ میری اولاد سے بھی پھر ایسے لوگ پیدا فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ماں باپ پر کوئی خاص لطف اور انعام فرمائے تو انہیں چاہیے کہ وہ اس نعمت میں، اس دینی نعمت میں، اس اللہ کی بارگاہ میں سے ملنے والی خاص نعمت کے لیے اپنی اولاد کے لیے بھی طلب کریں، کیونکہ آج والدین اپنی اولاد کے لیے مال و دولت طلب کرتے ہیں، دنیا کی وجاہت طلب کرتے ہیں، دنیا کی شان و شوکت طلب کرتے ہیں، لیکن افسوس وہ نعمت طلب نہیں کرتے جو نعمت ان کو دنیا اور آخرت میں عزت دلائے گی۔ قالا، فرمایا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ تو یہ اعلان کر دیا گیا کہ آپ کی اولاد میں سے جو حق پر چلے گا اللہ اس کو یہ نعمت عطا کرے گا، لیکن جو اپنی جان پر ظلم کرے گا وہ اس سے محروم رہے گا۔ جو نیک ہوں گے، اطاعت گزار ہوں گے، ان کو اس شرف سے نوازا جائے گا۔
وجعلنا اور ہم نے بنایا البیتا اس گھر کو مثابتاً مرکز للناس لوگوں کے لیے و امنا اور امن کی جگہ واتخذوا اور بنا لو من مقام ابراہیم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی جائے نماز پڑھنے کی جگہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کرتے رہے اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی ہر ادا اور ان سے تعلق رکھنے والی چیزیں بھی بڑی پیاری ہوتی ہیں تاکہ لوگ بھی اس کی قدر و منزلت کو جانیں، یہاں تک کہ وہ پتھر جسے حضرت خلیل اللہ کے پاؤں سے چھونے کا شرف حاصل ہوا وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا عظیم ہوا کہ حکم دیا جا رہا ہے اسے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم کو اور اسماعیل کو أَن طَهِّرَ بَيْتِي کہ میرا گھر پاک کرو للطائفین طواف کرنے والوں والعاکفین اعتکاف کرنے والوں والرکع السجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں عبادت کی جائے اس جگہ کی ظاہری پاکیزگی کا بھی اہتمام کرو۔ وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو ابراہیم نے جب کہا ربی اے میرے رب اجعل بنا ھذا بلدن آمنا اس شہر کو امن والا ورزق اہلہ اور روزی دے اس کے باشندوں کو من الثمرات طرح طرح کے پھلوں سے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر۔ حضرت خلیل اللہ نے عرض کی اے رب کریم اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس شہر کو تازہ پھلوں سے پھل عطا فرما۔ اللہ نے آپ کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں اور اب دیکھیے کہ مکہ المکرمہ میں بے موسم کے پھل بھی ملتے ہیں اور وہ امن والا شہر ہے۔ قال فرمایا ومن کفر جس نے بھی کفر کیا فأمتعه قلیلا اسے فائدہ اٹھانے دوں گا چند روز ثم پھر اضطرہ اسے مجبور کروں گا الی عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف، یعنی کفار چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد اپنی کفر و سرکشی کی سزا بھگتنے کے لیے دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ وبئس المصیر اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں من البیت خانہ کعبہ کی واسماعیل اور اسماعیل بھی۔ ربنا تقبل منا اے رب پروردگار قبول فرما ہم سے، انکا انت السمیع العلیم بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں یہ دونوں چن رہے تھے تو کیف و سرور کی وہ ناقابل بیان کیفیت طاری تھی کہ اس وقت اللہ کے لیے دونوں مقبول بندے اپنے رب کریم سے مانگ رہے تھے، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے لذت نیاز مانگ رہے تھے۔ ربنا تقبل منا اے پروردگار ہم سے قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم بے شک تو سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب وجعلنا بنا دے مسلمین لک ہم کو فرما بردار اپنا، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد سے بھی امتا مسلمتا لک ایسی جماعت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، وارنا مناسکنا ہمیں بتا دے عبادت کے طریقے ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا اور ہم پر اپنی رحمت سے توجہ فرما رجوع فرما، انکا انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ربنا وابعث فیہم اے ہمارے رب بھیج ان میں رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو علیہم تاکہ وہ پڑھ کر سنائے انہیں
آیاتی کا تیری آیتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھائے انہیں یہ کتاب، وَالْحِکْمَةَ اور دانائی کی باتیں، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک صاف کر دے۔ اِنَّكَ بے شک تو انت العزیز الحکیم بہت زبردست حکمت والا ہے۔ چنانچہ یہ دعا مانگی گئی کہ اللہ ہم میں سے رسول بھیج، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام تشریف لائے، اس لیے حضور خود فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ وہ اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سنائے، کتاب و حکمت سکھائے اور اپنے تصرف روحانی سے دلوں کے آئینے کو روشن کرے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اور کون روگردانی کر سکتا ہے دین ابراہیم سے، الا مگر من صفح نفسہ جس نے احمق بنا دیا خود کو، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا بے شک ہم نے چن لیا ابراہیم کو دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک بلا شبہ وہ قیامت کے دن نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم اور یاد کرو جب فرمایا اس کو اس کے رب نے کہ اے ابراہیم گردن جھکا دو۔ قال عرض کی اسلمت لرب العالمین میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہان کے پروردگار کے لیے۔ اللہ کے سامنے گردن رکھنے کا معنی ہے کہ اپنی راحت تکلیف نفع نقصان، اپنی رائے اپنی خواہش کو نظر انداز کر کے اپنے رب کریم کے احکام کی تعمیل پر، اپنے رب کریم کے احکام کی تعمیل بجا لانا، اپنے رب کریم کے احکامات پر عمل کرنا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ اور وصیت کی اسی دین ابراہیم کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب اور یعقوب نے، یا بنیّا اے میرے بچوں، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ پسند فرمایا لکم تمہارے لیے الدین دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وصیت فرمائی، اور یہ کہ اسلام کا دامن ایسی مضبوطی سے پکڑے رہو کہ اگر موت کا پیغام آ جائے تو اس استقامت کی حالت میں دین اسلام پر جمے رہنے کی حالت میں دنیا سے جاؤ۔ ام کنتم شہداء کیا بھلا تم اس وقت موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت جب آ پہنچی یعقوب کو موت، اذ قال لبنیہ تو پوچھا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا بولے، نعبد الہک و الہ آبائک ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی اور آپ کے بزرگوں کے خدا کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے خدا کی، الہ واحدہ خدا وحدہ لا شریک لہ ہے جو، ونحن لہ مسلمون اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ تلک امت یہ ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا، ولکم ما کسبتم تمہارے لیے وہ جو تم کماؤ گے، ولا تسألون نہ پوچھے جاؤ گے تم، عما کانوا یعملون اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہود اور نصرانیوں کو حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے پر بڑا ناز تھا اور اس پر وہ فخر کرتے تھے، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، تمہاری شرک آلود یہودیت اور نصرانیت تمہیں بچا نہیں سکتی۔ وقالو اور کہتے ہیں، کونو ہودن او نصارا تہتدوا یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پالو گے۔ قل فرمائیے، بل ملت ابراہیم حنیفا میرا دین تو دین ابراہیم ہے جو ہر باطل سے جدا ہے، وما کان من المشرکین
اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں سے۔ قولو کہہ دو آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر، والاسباط اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون اور جو دیا گیا دوسرے نبیوں کو، من ربهم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ہم نہیں کرتے فرق ان میں سے کسی پر ایمان لانے میں، ونحن لہ مسلمون ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارا شیوہ یہ ہے کہ ان تمام کتابوں پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمائی، یہود و نصارہ کی طرح تنگ نظر تم نہ ہونا۔ فَإِنْ آمِنُوا تو اگر یہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پا جائیں گے، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ تو پھر وہ دور کی مخالفت میں ہیں، دور کی گمراہی میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ تو کافی ہو جائے گا اللہ آپ کو ان کے مقابلے میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ کا رنگ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے زیادہ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ قل فرمائیے اتحاجوننا کیا تم جھگڑتے ہو فی اللہ اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ دیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم تو اسی کی اخلاص سے عبادت کرتے ہیں۔ یہود کی رسم تھی کہ جب کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا تو اسے رنگدار پانی سے غسل دیتے، پھر عیسائیوں نے بھی یہ طریقہ استعمال کیا، تو قرآن فرماتا ہے کہ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا چڑھاؤ، اللہ کی محبت کا رنگ چڑھاؤ، توحید کا خالص رنگ چڑھاؤ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھاؤ، اور یہ رنگ چڑھانے والا تو سید انس و جاں محمد مصطفیٰ ہے، جب اس کے پر ایمان لاؤ گے تو وہ رنگ ملے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہم تو اسی کی عبادت گزار ہیں۔ قل فرمائیے اتحاجوننا فی اللہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ہم تو اسی کی خالص عبادت کرتے ہیں۔ ام تقولون کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹے کانوا ھودا او نصارا یہودی تھے یا عیسائی؟ قل فرمائیے اانتم اعلم ام اللہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم